یہ وظیفہ بڑی مشکل سے ملا ہے، کروڑوں نہیں اربوں ملیں گے۔ مجھے کل 7 لاکھ کی ضرورت تھی اور ایک دن میں پیسوں کا بندوبست ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جن دوستوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں، شکریہ۔ مال و دولت حاصل کرنے کے حوالے سے کائنات کا سب سے آسان ترین عمل، یہ دنیا کا سب سے بڑا اور سردار وظیفہ جس کے کرنے سے دولت عاشق ہو جاتی ہے، اور میرے وہ بھائی جنہوں نے دولت کی حصول کی خاطر در بدر کی ٹھوکریں کھائیں، جگہ جگہ دھکے کھائے لیکن مال و دولت نہ ملا، وہ یہ عمل یہ وظیفہ کر لیں۔ میں یقین سے کہتا ہوں کہ ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں میں کھیلیں گے۔ یہ عمل نہیں سونے کی کان ہے، جو بندہ یہ عمل ہمیشہ کرے گا کبھی مال و دولت کی کمی کا شکار نہیں ہوگا۔ محترم ناظرین، جتنی مرضی اگر بڑی رقم کی آپ کو فوراً ضرورت پڑ گئی ہے، بڑی سے بڑی رقم اگر آپ کو چاہیے، اگر آپ کو فوری دولت، فوری پیسہ چاہیے، فوری آپ امیر بننا چاہتے ہیں، فوراً آپ کروڑ پتی بننا چاہتے ہیں، تو صرف اپنی زندگی میں ایک مرتبہ، پوری زندگی میں ایک مرتبہ یہ وظیفہ پڑھ لینا آپ کو واقعی، میں ناظرین، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، اگر آپ لوگوں کو واقعی دولت کا مسئلہ ہے، آپ کی جیب خالی ہے، آپ کا گھر خالی ہے، آپ کا بینک بیلنس خالی ہے، دکان کا غلہ خالی ہے، بالکل کنگال ہو چکے ہیں، پیسہ آپ کے پاس بالکل نہیں، آپ لوگ جو ہیں وہ اپنی خواہش تو بہت دور کی بات ہے، روزمرہ کے جو اخراجات ہیں، جو آپ کے روز کے خرچے ہیں، اس کو نکالنا بھی آپ کے لیے انتہائی مشکل ہو چکا ہے۔ آپ لوگ اتنے مجبور اور اتنے لاچار ہو گئے ہو، اب آپ لوگوں کو سمجھ بھی نہیں آ رہی کہ کیا کریں۔ اوپر سے اتنی شدید مہنگائی ہے، جس چیز پر ہاتھ ڈالو اس کے ریٹ 2 گنا 3 گنا زیادہ اوپر ہو چکے ہیں، تو میں غریب تو کیا کرے۔ محترم ناظرین، آپ کے مالی حالات خواہ کتنے ہی خراب کیوں نہ ہوں، آپ کے گھر میں فکر و فاقہ کی تنگی ہو، کھانے پینے کے لیے پیسے نہ ہوں، بچوں کے سکول جانے کی فیسیں ادا کرنے کی سکت نہ ہو، طاقت نہ ہو، غربت اور افلاس آپ کے گھر میں ڈیرے ہوں، تنگ دستی ہو، فکر و فاقہ ہو، بیماری ہو، پریشانی ہو، آپ کی ہر تمنا کہ رزق کی تنگی دور ہو جائے، تنگ دستی، بیماری، پریشانی ختم ہو جائے، غربت کے دن ختم ہو جائے، مالی حالات کی پریشانی ختم ہو جائے، مال و دولت کی کثرت ہو جائے، کھلا رزق ہو جائے، بے حساب دولت ملے، آپ کے کاروبار کی بندش ختم ہو جائے، سکون اور عیش کی زندگی میسر ہو، تو آپ انشاءاللہ یہ وظیفہ کر لیجئے، چند بار پڑھ لیجئے، اپنی کھلی آنکھوں سے انشاءاللہ اس کے کمالات دیکھیں گے، اور آپ کے حالات اتنی تیزی سے بدل جائیں گے کہ آپ حیران رہ جاؤ گے۔ محترم ناظرین، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ لوگ جتنے بھی مسلمان بھائی بہن مجھ کو دیکھ رہے ہیں، پوری دنیا میں جہاں کہیں یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، پاکستان میں، انڈیا میں، سعودی عرب میں، اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے ممالک ہیں، یہ ویڈیو دکھائی جاتی ہے، تو میرے دوستوں، اگر آپ کا واقعی رزق اور دولت کا مسئلہ ہے تو آپ لوگ پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی موجود ہیں، اس وظیفے کو لازمی پڑھ لیں۔ اگر آپ پیسوں کو فوری طور پر حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو آپ لوگ چاہتے ہیں آپ کی جو ہے وہ مالی مشکلات فوراً حل ہو جائیں۔ اگر کاروبار کرتے ہو، کاروبار میں نقصان ہو رہا ہے، کاروبار کا چل نہیں رہا، یا جس کام میں نیا کام شروع کرتے ہو اس میں نقصان ہو جاتا ہے، اگر آپ کو نوکری کا مسئلہ ہے، نوکری نہیں مل رہی، مل بھی رہی ہے تو پسند کی نہیں مل رہی، جو بھی آپ کے مسائل ہیں ان کے لیے بھی یہ وظیفہ لازمی پڑھ لیں۔ اس کے علاوہ کچھ میرے بھائی بہن کامنٹس کرتے ہیں کہ ہمارا سب سے بڑا وقت جو مسئلہ ہے اس وقت وہ قرضوں کا مسئلہ بنا ہوا ہے، ہم قرضوں میں بری طرح پھنسے ہوئے ہیں۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے بہنوں، میرے بزرگوں، قرض جو ہے وہ بہت بری چیز ہے۔ انسان ایک بار جو ہے وہ قرض لے لیتا ہے تو وہ اتارنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، ایک قرض اتارنے کے لیے دوسری جگہ سے قرض لینا پڑتا ہے۔ تو اسی طرح کے جتنے بھی مسائل ہیں میری بھائیوں بہنوں نے کامنٹس کیے تھے، چاہے جو ہیں وہ پرس خالی رہتے ہیں، ہماری جیبیں ہیں جو ہے بالکل پیسہ نہیں ہوتا، ہمارے شوہر کام پہ نہیں کرتے اور ہمیں کوئی وظیفہ بتائیں
جو ہمیں اپنے شوہر کے لیے پڑھ لیں تو یہ وظیفہ بیویاں اپنے لیے بھی پڑھ سکتی ہیں، اگر وہ خود کام کرتی ہیں یا عمل اخلاط میں ہیں تو وہ بھی پڑھ سکتی ہیں، اسی لیے وہ اپنے شوہر کے لیے بھی پڑھ سکتی ہیں۔ اسی طرح مائیں جو ہیں اپنے بیٹوں کے لیے بھی پڑھ سکتی ہیں یا بیٹوں کے لیے بھی پڑھ سکتی ہیں، بہت ہی آسان وظیفہ ہے۔ ناظرین، اس وظیفے میں تسبیح کو کرنے کی صرف ایک ہی شرط ہے، وہ صرف یہ ہے کہ یقین کامل۔ اس طرح ہم دنیاوی اسباب پر یقین رکھتے ہیں، اتنی محنت اور مشقت کرتے ہیں، اگر ہم اتنا یقین ان روحانی اسباب پر کریں تو تھوڑی سی محنت اور مشقت کر لیں، شاید ہماری زندگی کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ ہماری بڑی سے بڑی حاجت، ہماری بڑی سے بڑی ضروریات کامل یقین کے ساتھ روحانی اسباب کا اختیار کرنے سے انشاء پوری ہو جائے گی، اور ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ ہم مایوسی اور نا امیدی چھوڑ کر پختہ یقین ایمان کے ساتھ اللہ سے مانگیں۔ اللہ اس دعا کو کبھی رد نہیں فرماتا جو پورے یقین اور ایمان کے ساتھ کی جائے، اور دعا میں جلد بازی نہ کی جائے، لیکن یہ چھوٹی چھوٹی حاجتیں، ضرورتیں اللہ کے آگے کیا حیثیت رکھتی ہیں؟ بس یقین کی کمی ہے، نا امیدی ہے، جلد بازی ہے، جس کی وجہ سے ہم ان مبارک ناموں کے اثرات سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے ہر عمل اور ہر وظیفے کی سب سے پہلی شرط کامل یقین ہے۔ بحیثیت مسلمان یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم ان پر کامل یقین رکھیں۔ اگر کسی عمل یا وظیفے کے اثرات ہم تک نہیں پہنچے تو سراسر اس میں ہمارا اپنا قصور ہے۔ ہم کوئی بھی عمل یا وظیفہ کرتے ہیں تو ہمارا مقصد یا نیت یہ ہوتی ہے کہ آزمایا جائے، اس سے پہلے ہمیں فائدہ ہوگا یا نہیں۔ جب بھی کوئی عمل یا وظیفہ آپ کی آزمائش کی نیت سے کرتے ہیں تو اس میں شک پیدا ہو جاتا ہے۔ محترم ناظرین، یہ ایک بات یاد رکھیں کہ یقین اللہ کی طرف سے آتا ہے اور شک ہمیشہ شیطان پیدا کرتا ہے، تاکہ ہم یقین کی دولت چھوڑ کر شک اور وسوسے میں پڑ جائیں اور اپنے تمام اعمالات غارت کر لیں۔ اور اس لیے ناظرین، کبھی یقین کا دامن نہ چھوڑنا، یہ یقین انشاءاللہ آپ کو ایک دن کامیاب کر دے گا۔ ناظرین، قرآن پاک جو ہے یہ اتنی مبارک کتاب ہے، یہ اتنی پیاری کتاب ہے کہ قرآن پاک میں شفا کے نسخے بھی ہیں اور ہر طرح کی معاشی پریشانی کا حل بھی موجود ہے۔ جس طرح آج کل لوگ آپ کو پتہ ہے کہ طرح طرح کی پریشانی کا شکار ہیں، ایک پریشانی ختم ہوتی ہے تو دوسری شروع ہو جاتی ہے۔ ناظرین، قرآن پاک میں اس کی معاشی پریشانی کا حل موجود ہے، اور اگر آپ اپنے دل میں چاہتے ہیں کہ آپ لوگ اللہ تعالیٰ سے باتیں کریں تو قرآن پاک کھول کر پڑھ لیا کرو۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ ہوتے ہیں وہ لوگ جن کے گھروں میں قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے اور وہ لوگ ہر روز قرآن پاک پڑھتے ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ مومن قرآن مجید پڑھتا ہے تو اس کی مثال مالٹے کی طرح ہے، عرب کے ایک لذیذ پھل کی سی ہے جس کی خوشبو بھی اچھی، مزہ بھی خوب پاکیزہ ہوتا ہے۔ اور بندہ مومن جو قرآن نہیں پڑھتا اس کی مثال خشک کھجور کی سی ہے جس میں خوشبو تو نہیں ہوتی، البتہ ذائقہ شیریں ہوتا ہے۔ اور منافق جو قرآن مجید پڑھتا ہے اس کی مثال ریحانہ گلاب کی سی ہے اور اس کی خوشبو اچھی اور ذائقہ کڑوا ہوتا ہے۔ اور اس منافق کی مثال قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرتا، حتیٰ کہ اس میں خوشبو بالکل نہیں ہوتی، ذائقہ بھی کڑوا ہوتا ہے۔ ایک اور روایت میں منافق کی بجائے فاجر یعنی بدکار کے الفاظ ہیں۔ ناظرین، بے شک ایک رکوع بھی روزانہ پڑھو، ایک آیات بھی روزانہ پڑھو، لیکن قرآن پاک کو روزانہ پڑھا کرو۔ یقین جانو کہ زندگی گزرنے کے ایسے رہنما، اور اس سے پتہ لگے کہ آپ لوگ حیران رہ جاؤ گے، اور جو چیز آج اتنے وسوسوں کے ساتھ بتا رہے ہیں آج سے 1400 سال پہلے قرآن پاک میں وہی موجود ہے، تو پھر ہمیں زندگی کس طرح گزارنی ہے؟ کیوں نہ اس طریقے سے گزرے؟ دنیا کی جتنی بھی بڑی بڑی کتابیں اور اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ قرآن پاک سب سے بہترین کتاب، اور یہ پریشانی کا حل اس میں موجود ہے۔ ناظرین، آپ لوگ یہ وظیفہ پڑھنے لگیں، اور اس وظیفے کو پڑھنے کا طریقہ کار وقت بھی آپ کو بتائیں گے، اور اس وظیفے کو آپ نے کس وقت، کب، کہاں، کتنی بار پڑھنا ہے، اور یہ سب آپ کو بتائیں گے۔ ناظرین، سب سے پہلے ہم بات کو اس وظیفے کو کرنے کا کوئی خاص وقت نہیں ہے، آپ کسی بھی وقت پڑھ لیں۔
جب بھی آپ کو وقت ملے سال کے 365 دن میں سے صبح اٹھ کر لیں وظیفہ، دوپہر کر لیں، کھانا کھانے کے بعد کر لیں، شام میں چلتے پھرتے کر لیں، رات میں سوتے وقت کر لیں، جب بھی آپ کو وقت ملے، پورا سال پڑا ہے، زندگی میں ایک بار کر لیں، آپ کو فائدہ ہوگا۔ پھر روزانہ کریں گے اور آپ خود دولت کو، پیسوں کو، رزق کو اپنے گھر میں، اپنے کاروبار میں، اپنی جیب میں آتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ ناظرین، یہ وظیفہ بہت ہی آسان اور بہت ہی آزمودہ وظیفہ ہے، مطلب پڑھنے میں آپ کو بالکل آسان ہے، آپ لوگ اس کو آسانی سے پڑھ لیں گے۔ اور اگر آپ لوگ فوری دولت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو سمجھ لیجئے یہ بہت ہی آزمودہ وظیفہ ہے، یہ آزمایا ہوا وظیفہ ہے، جس کسی نے بھی اپنی زندگی میں کیا اس کو ضرور فائدہ ہوا ہے۔ تو آپ لوگ سب سے پہلے ایک دن کر کے دیکھیے گا۔ ناظرین، پورا عمل میں بتاؤں گا، یہ عمل کتنے دنوں کا ہے، لیکن پڑھنے والے کو پہلے دن ہی ضرور فائدہ ہوگا۔ ناظرین، یہ وظیفہ بہت ہی آسان وظیفہ ہے۔ سب سے پہلے آپ لوگ درود پاک پڑھ لیں، جو درود پاک آپ جو بھی ہے اس آپ کو یاد ہو، ابراہیمی پڑھ لیں، یا جو درود پاک آپ کو یاد ہو صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب سے چھوٹا درود پاک ہے، آپ یہ درود پاک پڑھ لیں، 1 مرتبہ، 3 مرتبہ، 11 مرتبہ، جتنا آپ کو مناسب لگے۔ آپ صاف ستھری جگہ پر بیٹھ جائیں، دکان پر بیٹھ جائیں، دکان میں بیٹھ جائیں، گھر میں ہیں تو گھر میں بیٹھ جائیں، مسجد میں ہیں تو مسجد میں بیٹھ جائیں، پاک صاف جگہ پر بیٹھ جائیں۔ سب سے پہلے درود پاک پڑھ لیں، 1 مرتبہ کم سے کم پڑھ لیں، 1 بار میرے ساتھ بھی پڑھ لیں تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد جو وظیفہ آپ کو اسکرین میں نظر آ رہا ہے، جو لوگ اس کو دیکھتے ہوئے اچھی طرح پڑھ لیں گے، کتنی بار پڑھنا ہے آپ کو بتا دیتا ہوں، بے حد آزمودہ وظیفہ ہے۔ یہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، آپ کو مکمل وظائف بتاؤں گا، پورا یقین کے ساتھ بتاؤں گا، بہت ہی آسان طریقے سے سمجھاؤں گا، کوئی بچہ بھی ہو تو وہ بھی وظیفہ پڑھ لے گا، آپ کو انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا۔ درود پاک پڑھ لیں 1 مرتبہ، اس کے بعد فوراً ہی اور اس کے بعد آپ لوگوں کو یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث 2 مرتبہ ہو گیا، آپ نے پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد تیسری مرتبہ بھی پڑھیں، 3 مرتبہ یہ وظیفہ پڑھ لیں، اس کے فوراً بعد آپ کو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ 1 مرتبہ ہو گیا، پھر دوسری مرتبہ اسی طرح پڑھیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ 3 مرتبہ آپ کو یہ پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آخر میں 3 مرتبہ بڑی توجہ سے آپ کو دیکھنا ہے، بہت ہی آسان وظیفہ ہے۔ آخر میں آپ لوگوں کو سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ 1 مرتبہ پڑھیں، پھر دوسری مرتبہ اچھے طریقے سے، تیسری مرتبہ بھی اسی طریقے سے، 3 مرتبہ آپ لوگ اس طریقے سے پڑھ لیں۔ اس کے فوراً بعد آپ لوگوں کو درود پاک 1 مرتبہ، اگر شروع میں پڑھا تھا تو آخر میں بھی یہی پڑھنا ہے۔ ناظرین، آپ کے کام میں تمام رکاوٹیں دور ہو جائیں گی، رزق کی تنگی، مالی حالات کی خرابی دور ہو جائے گی، آپ بہت جلد مالی دولت سے مالا مال ہو جائیں گے، امیر ہو جائیں گے۔ اگر آپ کو وقتی مسئلہ یا پریشانی ہے تو جس کو آپ حل کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس مبارک ذکر کو چند دن کے ساتھ پڑھ لیں اور آپ کا مسئلہ پریشانی دور ہو جائے گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ہمیشہ مال و دولت میں کھیلیں، رزق آپ کو کھلا اور بڑا باکثرت ملے، تو آپ کاروبار میں ترقی کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کے مالی حالات اچھے رہیں، آپ دوبارہ کبھی غریب اور افلاس کا منہ نہیں دیکھنا پڑے گا، تو ذکر کو ہمیشہ پڑھتے رہیں، آپ کی ہر مراد انشاءاللہ پوری ہوگی، آپ کی حاجات پوری ہوگی اور آپ کے نصیب کھل جائیں گے، آپ کو کسی قسم کی کمی نہیں رہے گی، آپ کو اتنا مال و دولت ملے گا کہ آپ کی خواہش ہی ختم ہو جائے گی۔ اسی لیے ناظرین، اس ذکر کو پورا یقین کے ساتھ کیجئے، انشاءاللہ اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام حاجات کو اپنے خزانہ غیب سے پورا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام لے کر کامنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔